السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام، آج 9 صفر المظفر یوم وصال، یوم وفات، یوم شہادت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن ہے، تو اس نسبت سے آج آپ کی سیرت مبارکہ کے کچھ احوال آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ آئیے ناظرین، سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، یعنی جو لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، حضور پاک علیہ السلام کی قربت میں رہے، حضور پاک علیہ السلام کی معیت میں رہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ذکر فرمایا، صحابہ کا ذکر فرمایا اور ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا، کہ کہا کہ یہ کافروں کے مقابل بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا۔ الغرض بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی اصحاب ہیں اور جتنے بھی اصحاب ہیں، جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، سب کے سب ثقہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ لیا ہے اور سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ آئیے معزز ناظرین، سامعین محترم، ایک حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں روایت القلب فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی، کل اولین و آخرین کے، یعنی انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسات کو چھوڑ کر اس کے بعد تمام انسانوں کے ارواحوں پر اللہ رب العالمین نے نظر ڈالی، اور جس کے قلوب کو سب سے زیادہ مجلہ پایا، مصفہ پایا، ان کو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے منتخب فرمایا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو تمام کائنات انسانی میں انبیاء علیہم السلام کے بعد جن کے قلوب سب سے زیادہ مجلہ مصفہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے منتخب فرمایا، صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو گویا صحابہ بھی یہ انتخاب خدا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کے قلب کو مجلہ مصفہ پایا، ان کو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ آئیے انہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں جو سب سے اولین، السابقون الاولون، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان میں سے جو ہے آج ہم جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج آپ کے یوم شہادت کا دن ہے، یوم وصال کا دن ہے۔ تو اس نسبت سے آپ کی سیرت مبارکہ کے کچھ احوال میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ آئیے معزز ناظرین، سامعین محترم، آپ کا نام نامی عمار ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام یاسر ہے، آپ کے والد گرامی کا نام، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جو ہے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا نام عمار اور آپ کے والد گرامی کا نام یاسر اور آپ کے والدہ ماجدہ کا نام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے آپ بھی صحابی ہیں، حضرت عمار، آپ کے والد گرامی بھی صحابی ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی، آپ بھی صحابیہ ہیں اور اسلام کی جو ہے آپ پہلی شہیدہ بھی ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جو ہے نا، اسلام کی آپ جو ہے پہلے شہیدہ ہیں، اور آپ السابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے جو اشخاص ہیں، جو سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، السابقون الاولون، جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آئیے معزز ناظرین، سامعین محترم، آپ کی زندگی کے اگر احوال کو پڑھا جائے کہ آپ تمام جنگوں میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے، اور آپ جب اسلام کو قبول فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے والد نے اسلام قبول کیا، آپ کی والدہ ماجدہ نے اسلام قبول کیا، تو یہ اسلام قبول کرنے کے بعد مختلف اذیتیں
कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से मुसलसिल हज़रत अम्मार पर भी, आपके वालिद गिरामी हज़रत यासिर पे भी, और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर भी बहुत जुल्म और सितम ठाए गए इस्लाम लाने के बाद। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला जब इस्लाम को कबूल फरमाया तो हज़रत अम्मार गोया जो है एक बेयार व मददगार गरीबुल वतन थे आप, और दुनियावी जो वजाहत व ताकत भी आपको हासिल नहीं थी। दुनियावी जो वजाहत व ताकत होती है वो आपको हासिल ना थी। और सबसे ज़्यादा जो आपकी वालिदा माजिदा जो उस वक्त में हज़रत सुमैया जो है ना ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, अभी आज़ाद नहीं हुई थी आप। तो जब आपकी वालिदा माजिदा ने इस्लाम को कबूल किया, आपने इस्लाम कबूल किया, आपके वालिद गिरामी ने इस्लाम को कबूल किया, तो कुफ़ार और मुशरिकीन ने आपको जो है मुख्तलिफ अज़ियतें देना आपको शुरू कर दिया। मुसलसिल अज़ियतें दी जाती थी आपको। क्यों अज़ियतें दी जाती थी? कुफ़ार और मुशरिकीन ये चाहते थे कि अम्मार इस्लाम से फिर जाए, आपके वालिद इस्लाम से फिर जाएं, आपकी वालिदा माजिदा इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन कैसी अज़ियतें आपको दी जाती थी? आप रिवायतों को पढ़ेंगे, तारीख को पढ़ेंगे, सीरत को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। गरम रेत पर हज़रत अम्मार बिन यासिर को लिटाया जाता था, आपकी वालिदा को भी लिटाया जाता था, आपके वालिद गिरामी को भी लिटाया जाता था, और लोहे के सलाखों को गर्म करके दागा भी दिया जाता था, और जो घंटों तक पानी में गोते दिए जाते थे। ये मुसलसिल एक मुख्तलिफ किस्म की ये तकालीफ आपको दिए जाते थे उस वक्त में। क्यों? ये सारी तकालीफें, पानी में गोते, घंटों तक गोते देना, गरम रेत पर लिटा देना, और लोहे की सलाखों को गर्म करके दागा दिया जाना, ये कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से ये इसलिए था कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपकी वालिदा और आपके वालिद इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन इतनी मुसलसिल ये तकालीफ को बर्दाश्त करने के बाद भी हज़रत अम्मार हो या आपके वालिद गिरामी हो या आपकी वालिदा माजिदा हो, बस उनकी ज़बान पर अहद अहद का नारा था, कलमे तय्यबा जारी व सारी था। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, एक रिवायत में आपके सामने रखता चलूँ। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालिदा माजिदा हज़रत सुमैया, इतनी जो है आपने तकालीफ को बर्दाश्त किया इस्लाम लाने के बाद। इस्लाम के ऐलान के बाद आपकी वालिदा में जो तकालीफ ने आपने जो बर्दाश्त की, हत्ता कि जो है ना अबू जहल ने निहायत ही वहशियाना तरीक़े से आपकी वालिदा माजिदा को नेज़े से जो है ना शहीद किया, और तारीख़ इस्लाम की आप पहली शहीदा कहलाई। कौन? हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा, तारीख़ इस्लाम की आप पहले शहीदान, जो इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत के साथ राह खुदा में वाक़ हुई आपकी शहादत। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, और रिवायात में आपके सामने रखता चलूँ। एक दफ़ा इस्लाम कबूल करने के बाद एक दफ़ा मुशरिकीन ने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो अंगारों पर जो है आपको लिटा दिया, आपको अंगारों पर, गर्म अंगारों पर लिटा दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। आका अलैहिस्सलाम का जब गुजर हुआ तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ रखकर फरमाया, ऐ आग, तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अम्मार पर भी ठंडी हो जा। फरमाया, जिस तरह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में तो ठंडी हो गई थी, वैसे मेरे अम्मार बिन यासिर के हक में ठंडी हो जा। और इसी तरह जब इनके घर की तरफ से आका अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, इसी तरह जब इनके घर की तरफ से गुजरते आका अलैहिस्सलाम और ख़ानदान यासिर, अम्मार बिन जो यासिर है, ख़ानदान यासिर को जब मुब्तला और मुसीबत में देखते तो फरमाते, ऐ आले अम्मार, तुम्हें बशारत हो, जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। फरमाते ये कौन? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जब गुजर अम्मार बिन यासिर के घर के करीब से होता और ख़ानदान यासिर को मुब्तलाए मुसीबत देखते तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ आले अम्मार, तुम्हें बशारत हो, जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। फरमाया, अल्लाहु अकबर, कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारका से हज़रत अम्मार हो, आले अम्मार हो, आका अलैहिस्सलाम उनको ज़िंदगी में जन्नत की बशारत अता फरमा रहे और कहते जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। फरमाते, ऐ आले अम्मार, तुम्हें बशारत हो, जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। इस रिवायत को इमाम हाकिम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में रिवायत को नकल फरमाया। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, आपकी हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अगर मनाक़िब को पढ़ेंगे, फ़ज़ाइल को पढ़ेंगे, कुल कुतुब हदीस को आप उठा कर देखें, आप बुखारी को पढ़ें, मुस्लिम को पढ़ें, अबू दाऊद को पढ़ें, इब्न माजा को पढ़ें, नसाई को पढ़ें, तिरमिज़ी को पढ़ें, मुस्तदरक को पढ़ें, अलगर्ज़ कुल कुतुब हदीस को आप पढ़ेंगे तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर अहादीस आइम्माए हदीस ने अपने कुतुब हदीस में आपके मनाक़िब को, फ़ज़ाइल को बयान फरमाया है। और कुरान मजीद की एक आयत मुबारका भी
امن ہوا قانت آناء اللیل. یہ آیت مبارکہ کے تعلق سے بھی امام حاکم لکھتے ہیں کہ امن ہوا قانت آناء اللیل، یہ آیت مبارکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شان میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا. آئیے روایت میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے کہ ایمان جو ہے حضرت عمار بن یاسر آپ سراپا ایمان تھے. آپ سراپا ایمان تھے. روایت میں آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ عمار بن یاسر کے رگ رگ، گوشت پوست اور ہڈی ہڈی میں ایمان سے لبریز تھا. فرمایا ایمان سے لبریز. آقا علیہ السلام نے فرمایا یعنی آپ کی رگ رگ میں ہو، گوشے گوشے میں ہو، گوشت پوست میں ہو، ہڈی ہڈی میں ایمان سرایت کر چکا تھا، ایمان سے لبریز تھا. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے انسان کے جو جسم میں ہوتی ہے ایک ہڈی، بڑی نرم ہڈی ہوتی ہے جسے چبایا جا سکتا ہے. وہ انسان کے جسم کی ہڈی ہے، نرم ہوتی ہے جسے چبایا بھی جا سکتا ہے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ عمار بن یاسر کی اس ہڈی تک بھی ایمان ہے. فرمایا سرکار نے فرمایا وہ بھی جو ہے ایمان سے بھرا ہوا. فرمایا تو سبحان اللہ، عمار بن یاسر کی یہ عظمت و شان ہے جن کے رگ رگ میں، گوشت پوست میں، ہڈی ہڈی میں ایمان سے بھرا ہوا ہے آپ کا وہ حصہ بھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان سرکار دو عالم جلوہ افروز تھے حضور پاک علیہ السلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہارے درمیان کتنا عرصہ رہوں گا. فرمایا کتنی دیر رہوں گا. فرمایا صحابہ کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا مجھے نہیں معلوم میں تمہارے درمیان کتنی دیر رہوں گا. اور آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا تم میرے بعد ان لوگوں کی اقتدا کرنا. فرمایا حضور نے اشارہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، اشارہ کیا حضرت عمر بن الخطاب کی طرف. سرکار نے ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم میرے بعد ان لوگوں کی اقتدا کرنا، اشارہ کیا. اس کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا حضرت عمار کے طریقے کو اپنانا. فرمایا حضور نے سبحان اللہ. آقا نے صحابہ کو بتایا میرے بعد تم حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی اقتدا کرنا. اور سرکار نے آگے فرمایا عمار کے طریقے کو اختیار کرنا. فرمایا سبحان اللہ. ایک روایت میں حضور پاک نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا عمار کو اللہ رب العالمین نے شیطان کے شر سے محفوظ رکھا. فرمایا روایت شیطان کے شر سے محفوظ ہے. اتنے مناقب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایسے عظیم صحابی السابقون الاولون میں، یعنی آپ نے اسلام کو قبول کیا، اسلام قبول کرنے والوں میں اولین طبقے میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اس وقت ایک روایت میں آیا کہ 5 یا 7 لوگ اس وقت اسلام قبول کیے تھے، 2 خواتین اسلام قبول کیے تھے، یعنی 6-7 لوگ اس وقت اسلام کو قبول کیا تھا، اعلان کیا تھا. اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور آپ نے، آپ کے والد نے، آپ کی والدہ نے اسلام لانے کے بعد اذیتوں کو مسلسل برداشت کرتے رہے، مگر آپ نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، آپ نے اسلام نہیں چھوڑا. وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام سے پھر جائیں، مگر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے تکالیفوں کو برداشت کیا. آپ نے جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت آپ کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے حضرت صہیب رومی تھے. اس وقت میں عمار بن یاسر، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیک وقت اسلام میں داخل ہوئے. اس وقت آئیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو حضرت عمار بن یاسر جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہے. ہر جنگوں میں حضور پاک کے ساتھ رہے، سفر حضر میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. اور جب ہجرت ہوئی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کے جب مدینہ پاک تشریف لے کر گئے، اور جس وقت 6-7 مہینے کے بعد جب مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر کا جب آغاز ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس مسجد نبوی کی تعمیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہے. وہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شرکت فرمائی تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان جوش و جذبہ ہو، یہ بھی تعمیر مسجد کے لیے آگے آ جائیں. تو حضور پاک علیہ السلام بنفس نفیس خود شریک ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اینٹ اور پتھر کو اٹھایا کرتے تھے. تو اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کام میں مصروف ہیں اور صحابہ کرام بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جو ہے تعمیر مسجد نبوی میں مصروف ہیں آپ بھی. اور جب آپ ایک ایک اینٹ اٹھاتے جاتے، پتھر اٹھاتے جاتے، جب کام میں مصروف ہوتے، زبان پر یہ کلام جاری رہتا. کیا کلام جاری رہتا؟
ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا حضرت عمار بن یاسر جب اینٹ اور پتھر اٹھاتے تھے اور زبان پر یہ آپ کا ترانہ جاری تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، روایت کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ جب تعبیر مسجد میں، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اس تعمیر مسجد میں ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، اور ہم نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا وہ دو دو اینٹ کو اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی نگاہ پڑی اور آقا علیہ السلام کے سامنے سے حضرت عمار بن یاسر ان پتھروں کو، دو دو اینٹوں کو اٹھاتے ہوئے حضور کے سامنے سے گزرے، اور آپ اس کام میں مصروف تھے اور آپ کے سر پر گرد و غبار تھی، مٹی تھی۔ آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے گرد و غبار کو صاف کرتے اور فرماتے جاتے، افسوس عمار، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ فرمایا حضور پاک نے فرمایا، افسوس عمار، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر مسجد میں بھی آپ نے جو ہے اس قدر شریک رہے اس جذبے کے ساتھ، اور تمام جنگوں میں اسلام لانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ آپ جنگ بدر سے لے کے آپ غزوہ تبوک تک، یعنی جنگ بدر سے آپ غزوہ تبوک تک تمام جنگوں میں آپ جو ہے برابر شریک رہے۔ اور آقا علیہ السلام کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب عہد صدیقی آیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت ہو، اس دور صدیقی کے اندر بھی جب فتنے اٹھے تھے، جنگیں ہوئی تھی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ دشمنان اسلام کے خلاف جب جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں بھی آپ آپ نے شرکت فرمائی اس وقت میں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سیرت میں ہے، جنگ یمامہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے، اس میں جو ہے نا حضرت جنگ یمامہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک کان کٹ کر نیچے گر گیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے زمین پر گر گیا، لیکن آپ جو ہے اس کان کے کٹنے پر کوئی تکلیف آپ نے محسوس نہ کی، بلکہ آپ نے جنگ کو جاری و ساری رکھا۔ اتنا جذبہ آپ کے اندر تھا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ ایک آپ کا کان کٹ کے نیچے گر گیا، نگاہوں کے سامنے زمین پر گر گیا، عمار بن یاسر نے اپنی تلوار کو نہیں روکا، آپ جنگ میں برابر آپ لڑتے رہے۔ یہ جذبہ تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ کب؟ عہد صدیقی کی بات ہے۔ اور جب عہد فاروقی آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس وقت آپ جو ہے خلیفہ بنے، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سرزمین کوفہ بھی جایا، اور وہاں کا گورنر، وہاں کا ولی عہد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ تقریباً 1 سال 9 مہینے تک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے اس وقت میں جو ہے آپ کوفہ کے گورنر اور والی رہے آپ اس وقت میں۔ اور جب عہد عثمانی آیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، اس عہد عثمانی کے اندر جب فتنے اٹھے تھے کچھ وقفے کے بعد، اور جب فتنے اٹھے تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی اس وقت، یعنی جائزہ لیا جائے کیا معاملہ ہے اس کا۔ تو وہ جو کمیٹی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی، ایک تحقیقاتی کمیٹی، ایک تحقیقاتی جو رپورٹ پیش کرنے کے لیے، اس میں بھی اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک اہم رکن کی حیثیت سے آپ کو شامل فرمایا گیا۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ یا وہ عہد صدیقی ہو، حضور پاک علیہ السلام کے عہد، حضور پاک علیہ السلام کے اس زمانے، اس دور سے، حضرت آقا علیہ السلام کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان بن عفان کے دور میں، حضرت عمار بن یاسر یقیناً آپ تمام خلافت راشدہ کے اس دور میں خلیفہ راشد کے ساتھ آپ رہے اس وقت میں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا شہادت کے بعد مولا علی المرتضیٰ کی جب خلافت کا وقت آیا، جب آپ خلیفہ برحق ہوئے اور خلیفہ بنے، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کے ساتھ رہے۔ اور آپ کی جو شہادت آج یعنی 9 صفر المظفر، آپ کی جو شہادت جنگ صفین میں جو ہے مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے، اور سامنے جو لشکر تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ جو ہے اس 9 صفر المظفر جنگ صفین میں مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ لشکر میں تھے، اور آپ کی عمر مبارک کا بھی اندازہ کیا جائے اس بات سے کہ تقریباً روایتوں میں آیا کہ 90 سال سے زائد آپ کی عمر تھی اس وقت میں، 90 سال سے زائد۔ اور 90 سال کی عمر میں بھی جو جذبات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی اس عمر میں مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ جب آپ جنگ صفین میں شریک رہے، یہ
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہے کہ 92 سال کی عمر کے تھے اس وقت، ایک روایت میں آئے آپ نے جس وقت جام شہادت کو نوش فرمایا، اور جب لڑتے ہوئے آپ جب شہید ہوئے اور شہادت کی خبر جب حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کو پہنچی کہ عمار بن یاسر شہید ہو چکے ہیں، اس وقت میں مولا علی المرتضیٰ نے ایک سرد آہ کھینچ کر، یعنی ایک ٹھنڈی ایک آہ کھینچی، آپ نے سانس لی اور فرمایا، آہ کی افسوس کے ساتھ فرمایا، خدا نے عمار پر رحم کیا، فرمایا۔ یہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ کو جب اطلاع ملی عمار بن یاسر کی شہادت کی تو آپ نے ایک آہ کھینچی، اس کے بعد فرمایا، خدا نے عمار پر رحم کیا جس دن وہ ایمان لائے، خدا نے رحم کیا یہ جس دن شہید ہوئے، اور خدا ان پر رحم کرے گا جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ غرض ان کی یہ عظیم قربانیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ 9 صفر المظفر کو آپ کی شہادت، آپ کی فاتحہ، آپ کا تذکرہ ہم کریں گے، یقیناً جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔